اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احادیث جو ہے میں بیان کرنے لگی ہوں جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام جو ہے وہ گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ کیسے بتایا ہے، اور جو الفاظ جو ہے ہمیں پڑھنے کے لیے کہے ہیں ان میں کتنی دعائیں ہیں، کتنی مناجات ہیں جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، ابو راشد حبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے میری طرف ایک لکھا ہوا صحیفہ ڈال دیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ لکھوایا تھا۔ انہوں نے روایت میں لکھا کہ میں نے اسے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں جب صبح کروں اور شام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملائکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کے خلاف کوئی برائی بیان کروں یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس دعا کے بیچ میں کتنی بلائی ہی بلائی ہے کہ پہلے تو اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جب اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریفیں بیان کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ، مجھے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ میں اپنی جان کے خلاف کوئی برائی کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی محفوظ رکھے، یا میں کسی برائی کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جاؤں کہ میرے ہاتھ سے نہ تو اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برائی ہو، نہ ہی کسی اور مسلمان کے لیے جو ہے میں برائی کا سبب بنوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے جس کو پڑھنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ نے صبح کرنی ہے تو ان کلمات سے، اور جب شام کرنی ہے تو تب یہ کلمات پڑھنے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ عافیت میں ہی رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی ہے، تیرے حکم سے ہی ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہی ہم جیتے ہیں اور تیرے حکم سے ہی ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور جب شام کرے تو یوں کہے، اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور، کہ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہی ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بیچ میں بھی ہم بار بار انسان جو ہے اپنے ہی رب سے مناجات کرتا ہے کہ اللہ، ہم کسی بھی چیز کے اوپر اپنے پہ، نفس پہ، اپنے صبح پہ، اپنے شام پہ کنٹرول نہیں رکھتے۔ ہمارا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم صبح کرتے ہیں تو تیرے ہی حکم سے کرتے ہیں،
اگر ہم شام کرتے ہیں تو تیرے ہی حکم سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا اینڈ کیا ہونا ہے؟ ہم نے مر کر بھی اللہ تیری طرف ہی جانا ہے۔ عبد الرحمن بن ابزہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو پڑھا کرتے تھے اصبحنا علی فطرت الاسلامی و علی کلمات الاخلاصی و علی دینی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی ملت آبینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو بہت ہی پیارے کلمات ہیں، اگر ہم اپنی روٹین کا یہ حصہ بنا لیں تو ہماری زندگیوں کے بیچ میں سکون ہی سکون ہے۔ اور ویسے بھی اتنی پیاری دعائیں ہیں جو ہم صبح شام جب اپنے رب سے یہ ساری مناجات کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگیوں میں خیر کے دروازے کھول دے گا اور ہماری زندگیوں میں وہ سکون جس کا کہ آج کل ہر کوئی متلاشی ہے، ہر کوئی اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے ہر طرح کی اچھی خوراک بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ سکون ہماری زندگیوں سے کیوں ختم ہو گیا ہے؟ صرف اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھا لی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ساری دعائیں جو ہیں اگر یہ شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں، ہم خود سیکھ کے پڑھنے لگ جائیں تو آٹومیٹکلی ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹائم گزر گیا ہے وہ تو ہم نے ضائع کر دیا ہے، لیکن جو ٹائم اب ہمارے پاس ہے اس کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اسے ہم فائدہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو یہ ذکر و اذکار جو ہے وہ کریں، صبح اور شام جو ہے کے لیے ٹائم مخصوص کر کے ہم اپنے رب کی حمد اور بڑائی جو ہے بیان کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو اور ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ آمین۔